بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن مہمانوں کا انتظار تھا، خبر ہے 24 سے 30 گھنٹے تک وہ پاکستان آخر کار آ رہے ہیں۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی جناب خان صاحب کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، خبر تجزیہ نہیں، خبر آنے والے ہفتوں میں کس طرح سے کچھ بہتری آنے والی ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تیسری بات، مریم نواز صاحبہ نے کئی فورسز بنا دی ہیں، اب وہ ساری فورسز آہستہ آہستہ گر رہی ہیں۔ پیرا فورس نے کیا کر دیا ایک مزدور بچے کے ساتھ، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ستھرا پنجاب ایک اتھارٹی بنائی گئی، اس کا بھی کیا حال ہے کہ انہوں نے ستھرا کیا کرنا تھا، وہ خود گند پھیلا رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جہاز تو مریم صاحبہ نے لے لیا، مگر اب رقم نہیں ہے تعلیم اور صحت کے لیے، یہ حال ہو گیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر سب کی نظر لگی ہوئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت ایک دفعہ پھر مرکزی نگاہ ہے، اگرچہ پچھلے 10 دن سے عوام تو بھگت ہی رہے ہیں کہ جی مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، امریکی وفد آئے گا، ایرانی وفد آئے گا، اور مختلف علاقے سیل ہیں، کچھ علاقوں میں کرفیو کا سما ہے۔ پھر ریڈ زون کا علاقہ خاص طور پر بہت زیادہ وہاں پر سیکورٹی دیکھی جا رہی ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ عباس عراقچی صاحب، ایران کے وزیر خارجہ، وہ فون کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، پاکستان کے وزیر خارجہ کو، اور فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو۔ اس کے بعد اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب صرف پاکستان نہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ روس بھی جا رہے ہیں اور عمان بھی جا رہے ہیں، اور اس میں پھر پاکستان بھی شامل ہے۔ اسی دوران میں یہ خبر آ رہی ہے کہ 24 سے 30 گھنٹے، یہ کہا جا رہا ہے 24 سے 30 گھنٹے، یعنی 24 گھنٹے بعد یا 48 گھنٹے، بڑا اسپیسیفک وقت بتایا جا رہا ہے، 24 سے 30 گھنٹے کے درمیان مہمان یعنی وفود پاکستان میں ہو سکتے ہیں، اور اس میں امریکہ کا وفد بھی شامل ہے۔ یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ کیوں اسلام آباد کو بند کیا گیا ہے، کیوں نہیں کھول رہے، اب کھول دیں، جب وفد آئے گا تو تب دیکھی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ چیز چل رہی تھی۔ اسی لیے سیکورٹی کے لوگ، امریکن سیکورٹی کے لوگ، دیگر لوگ، وہ یہیں پر تھے، وہ گئے ہی نہیں تھے واپس۔ عام ترین لوگ جنہوں نے وفد میں شامل ہونا تھا، جس طرح نائب صدر ہیں، دیگر ٹرمپ کے مشیر ہیں، وہ چلے گئے تھے، دیگر بھی لوگ گئے ہوں گے، لیکن جو سیکورٹی ٹیم تھی، جو سیکورٹی کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے، بتایا جا رہا ہے وہ یہیں تھے۔ تو اب 24 سے 30 گھنٹے میں دیکھتے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ عباس عراقچی صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی 3 ملکوں کا دورہ کرنے لگے ہیں، ایک علاقے کا دورہ کرنے والے ہیں، اور اس میں پاکستان شامل ہے، اور اسی دوران پھر دونوں وفود آپس میں بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی۔ یہ بہت عام ہے، پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ جنگ دیر پا طریقے سے ختم ہو سکے، اور اس کے لیے کوئی ایسا معاہدہ کہ اگلے ایک لمبے عرصے تک کم از کم جنگ کو روکنے کا ایک نہ صرف ماحول ہو بلکہ ایک گارنٹی ہو، اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو جائے۔ تو دعا گو ہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ بہرحال اب سرل المیڈا صاحب مشہور و معروف صحافی ہیں، ڈان میں کالم لکھتے رہے، انہوں نے اسلام آباد کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے انداز میں، اسلو یعنی اسلام آباد کو وہ کہتے ہیں جی، مور آرمی پیٹرولنگ آئدر سٹی ریجنگ اگینسٹ پولیس اور سم تھنگ افٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر تو آرمی کے لوگ نظر آ رہے ہیں اسلام آباد میں، زیادہ تر فوج نظر آ رہی ہے، ہر طرف فوج ہی فوج، اور غیر معمولی ہے، ایسا نہیں ہوا، سیکورٹی کے حوالے سے بھی اتنی فوج نہیں دیکھی گئی، اور پولیس سے زیادہ فوج نظر آ رہی ہے، ایسا کم دیکھا گیا ہے۔ اب یا تو کہہ رہے ہیں کہ جی شاید پولیس پر اعتبار نہیں ہے، پولیس کے بس کی بات نہیں ہے، اس طرح ہے، یا کچھ اور ہے بات۔ تو جو بھی ہے، معاملہ اتنا سینسٹیو ہے اصل میں کہ صرف پولیس پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے فوج اور پیراملٹری فورسز وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، بہت احتیاط، بہت محتاط، بہت زیادہ سیکورٹی رکھی گئی ہے کہ مہمانوں کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا جو ہوتا ہے نا 1% بھی رسک وہ نہیں لیا جانا۔ اب ایران کی طرف سے وفد آ رہا ہے، یہ خبریں چونکہ چل رہی ہیں، اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اہم ترین گفتگو ہونے جا رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اسلام آباد میں دوسرا راؤنڈ آخرکار مذاکرات کا متوقع ہے، اور امریکہ کی لاجسٹک اور سیکورٹی ٹیم بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب اسلام اللہ سبھی حکومتی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دے رہے ہیں۔ اچھا، پیرا فورس کا بہت سنتے تھے جی، پیرا فورس آ گئی، اور یہ انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنی تھی، انہوں نے انوائرمنٹ کے لیے بھی کچھ بہتری کرنی تھی، ویسے تو اس کے لیے الگ فورس بنائی گئی ہے، بڑی بڑی فورسز ہیں۔ اب حال ہی میں کیا ہوا کہ پیرا فورس کا اہلکار، اس نے کیا کیا کہ ایک مزدور بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا،
کس طرح سے شیخ پورہ کے علاقے صفدر آباد میں پیرا فورس کے اہلکاروں نے مزدور بچے کو اے سی کے دفتر میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایف آئی آر درج ہوئی، زیادتی کرنے والے تینوں ملزمان کے پاس اسلحہ تھا۔ زیادتی کا شکار بننے والے لڑکے نے بیان دیا۔ اب بات یہی نہیں رکی، آگے خبر یہ آئی ہے پیرا فورس کے مطابق زیادتی کا نشانہ جس نے بنایا وہ اہلکار اس کو معطل کیا گیا ہے۔ اہلکار پولیس سے ڈیپوٹیشن پر پیرا فورس میں آیا تھا۔ ترجمان پیرا فورس نے کہا واہ واہ، کیسے کیسے ہیرے پولیس سے لائے جا رہے ہیں، کس طرح سے یہ پیرا فورس بنائی گئی ہے اور کیسے پھر وہ آپ دیکھیں درندے بن کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ستھرا پنجاب کا ایک ادارہ بنا دیا، پیسے بڑے لگائے، بہت اس کی ہم نے اشتہار بازی دیکھی۔ آج خبر یہ آئی کہ تنخواہیں نہ ملنے پر اب فیصل آباد میں صاف ستھرا پنجاب کے عملے کا ضلع کونسل چوک میں کوڑا پھینک کر احتجاج۔ آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں، ان کے پاس رقم نہیں ہے تنخواہیں دینے کی، نئے نئے پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں، 11 ارب روپے کے جہاز خریدے جا رہے ہیں، 2 جہاز اب پنجاب حکومت کی ملکیت میں بتائے جاتے ہیں۔ پنجاب نے تعلیم اور صحت کا بجٹ کم کر دیا، یہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا چینل سٹی 42 خبر دے رہا ہے۔ تعلیم اور صحت کے فنڈز میں 35 ارب کی نمایاں کمی۔ اب جب یہ خبریں آئیں گی جی تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، صحت اور تعلیم کا 35 ارب روپیہ کم کر دیا، 1.5 لاکھ اسامیاں وہ ختم کر دیں اور چھوٹی ملازمتیں وہ ختم کر دیں، ہر دفعہ ساتھ 11 ارب جہاز، یہ تو 11 ارب روپے کے جہاز کا کوڑا یہ لگتا رہنا ہے اس پنجاب حکومت کو کہ جی اس کے لیے رقم تھی، باقی کسی کام کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں تھی، یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں جی خان صاحب کی۔ اب حال ہی میں 2 بہت اچھے صحافی، ایک ہماری چھوٹی بہن سمینہ پاشا صاحبہ اور ہمارے بھائی ہیں اسد اللہ صاحب، دونوں بہت زبردست صحافی ہیں۔ اب ان کا وی لاگ جس میں محترمہ سمینہ پاشا نے انٹرویو ایک طرح سے کیا، بات چیت کی اسد اللہ سے، اس میں اسد اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ جب صحافی یہ کہتا ہے اور اسد اللہ جیسا کہتا ہے، وہ اسد اللہ جو اپنی خبر پر قائم رہے اور سامنے کہا جی ایسے لے آیا ویسے لے آیا، پتہ نہیں کیا کیا بات تھی کہ خان صاحب کو لے جایا گیا علاج کے لیے پمز ہاسپٹل، ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا، یہ اسد اللہ خبر لے کر آئے تھے۔ تو بہرحال اب وہ اسد اللہ کہہ رہے ہیں کہ خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ پی ٹی آئی قیادت نے لیاقت باغ کا جلسہ کینسل کرنے کے بدلے میں کچھ اس لیے نہیں مانگا کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کچھ بہتر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تبدیلی آنے ہی تبدیلی آ گئی ہے، یا پھر یہ کہ امکانات اور زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ عمران خان کے لیے آئندہ چند ہفتوں میں کچھ بہتر خبریں ہوں گی اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہایت خاموشی رکھی جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ چاہے سہیل آفریدی ہوں، چاہے محمود خان اچکزئی ہوں، یا بیرسٹر گوہر ہوں، یا دیگر یہ چند تین یہ مین لوگ ہیں جن کو زیادہ چیزیں پتہ ہیں، مین یہ کہا جاتا ہے، باقی بھی ہوں گے لیکن ہر بات ہر ایک کو نہیں پتہ، یہ بھی بات کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی اور مئی کے مہینے میں کوئی نہ کوئی آپ یعنی اگلے چند ہفتوں میں ایک بڑی خبر دیکھ لیں گے، چاہے وہ خان صاحب کے شفٹ کرنے کے حوالے سے ہو یا سٹارٹ میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہیں ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا اور پھر بنی گلا شفٹ کرنے کے حوالے سے ہو، کیونکہ حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی ہیں یہ خبر دے چکے ہیں کہ جی خان صاحب نے بھی پیغام بھیجا کہ میری رہائی کا تمہیں کس نے کہا جی اس کے لیے کام کرو فلاں کرو، اور تو اور ساتھ یہ بھی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اب ظاہر ہے دوبارہ مزاحمت کے تھوڑے سے موڈ میں ہیں لیکن اس کو بھی ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کو انہوں نے ضرور کہا ہے کہ پھر ہم آپ کا بائیک آؤٹ کریں گے، جب ہم سے تعاون نہیں کیا جا رہا ہم آپ سے تعاون نہیں کریں گے، وہ ایک الگ چل رہا ہے، لیکن مزاحمت اب ہلکی آنچ پر ہے، اسی انتظار میں، اسی یقین پر کہ چند ہی دنوں میں یا چند ہفتوں میں خان صاحب کے لیے چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں۔ اللہ حافظ۔